جو اسلامی تہذیب کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں قائم ہونے کی اور چمکدار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کا مکسچر ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ دنیا کی کسی تہذیب کے اندر ایسا کام نہیں ہوا۔ آپ کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ کو تھوڑا سا اگر مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ پہلی قوموں کے اندر اور آج بھی جو تہذیبیں دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ موجود ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ راستے ہیں۔ جس نے دنیا اپنانی ہے وہ دنیا دار ہوگا، جس نے دین اپنانا ہے، جس نے مذہب اپنانا ہے، اس کو دنیا چھوڑ کر جنگل میں جانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یعنی تہذیبوں کے اندر یہ باتیں آج بھی موجود ہیں اور پہلے بھی تھیں کہ اگر کسی نے مذہبی بننا ہے تو دنیا ترک کرنی پڑے گی، اگر دنیا دار بننا ہے تو مذہب کو پس پشت رکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا نہ کرو، تو زنا اگر نہیں کرنا تو اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنا آلہ تناسل کاٹ کر پھینک دے، پھر ہی زنا سے بچا جائے گا۔ یہ دنیا کی تہذیبیں یہ کہتی ہیں۔ اگر تم نے دین اور مذہبی بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تمہیں اچھا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، تجھے اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے، تمہیں اچھا مکان بلکہ جنگل میں نکل کر ایک تنکوں کی کٹیا بنا کر اس میں رہنا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے دنیا کی تہذیبوں کے اندر جو لوگ مذہبی بنتے ہیں اور جو راہب بنے، انہوں نے ساری زندگی پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اپنے جسم کے ساتھ پانی ٹچ ہی نہیں ہونے دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پلیدی کا کیا عالم ہوگا کہ انہوں نے پانی تک ٹچ نہیں کیا۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا کی تہذیبوں میں ایسے بھی لوگ ہوئے جو اتنے مذہبی ہو گئے کہ ساری زندگی گھر سے نکلے پھر ساری زندگی گھر داخل ہی نہیں ہوئے۔ اور عیسائی مذہب میں کلیساؤں میں ایسے پادری موجود ہیں اور پہلے بھی تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی چرچوں میں وقف کر دی، اور اگر ان کی ماں کا خط گھر سے آتا تھا تو لوگ بتاتے تھے تیری ماں کا خط آیا ہے، تو وہ پڑھنے کی بجائے اس خط کو آگ میں پھینک دیتا تھا، اور لوگ اسے داد دیتے تھے کہ یہ کتنا مذہبی ہے، کتنا نیک ہے، کتنا مقدس ہے کہ اس نے اپنی ماں کا خط تک نہیں پڑھا۔ لوگ اس پر داد دیتے تھے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، فرمایا بے ایمانو یہ کون سا مذہبی ہے، یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سی بھلائی ہے کہ تو اپنی ماں کا خط تک بھی نہ پڑھے جس نے تجھے جنا ہے۔ میں بتاتا ہوں تیری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ لوگ ماں سے ملنا، اور عورت کو تو اچھوت سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا کے قرب میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت ہے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ انسان کو جنم تو دیتی ہے مگر خود انسان نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تہذیبوں کے اندر یہ باتیں ان کے عقائد میں شامل ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انسان جنم دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے، اور خدا کے قرب میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت ہے، بدی کا سر چشمہ ہے، منحوس ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور کثرت سے شادیاں کر کے حضور نے بتایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں، دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو، تم فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مزاج اور یہ مکسچر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے۔ کائنات میں ایسا لیڈر نہ کبھی آیا
اور حضور کی پیشین گوئی سے اگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کلچر ایسا قائم کر سکتے ہیں، ورنہ کائنات کے اندر حضور کے علاوہ ایسا کلچر کوئی لا ہی نہیں سکا، دین اور دنیا دونوں کا مکسچر۔ اور اسی لیے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود کا کیا مطلب ہے؟ بھی تسبیح پکڑ لو اور درود پڑھی جاؤ۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی پر درود کیوں ہے؟ ذرا اس بات کو سوچ کر پڑھیں گے تو پھر درود کا مزہ علیحدہ آئے گا۔ کیوں کہ جب مذہبی بننا تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، تو تہذیبوں نے کہہ دیا کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ، تم شادی نہیں کر سکتے، تم اچھی گاڑی نہیں رکھ سکتے، اچھی سواری نہیں رکھ سکتے، اچھا مکان نہیں بنا سکتے، پیسہ جمع نہیں کر سکتے، اچھا لباس نہیں پہن سکتے، اچھا کھا نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور مہربانی کی، حضور نے فرمایا کہ تم دنیا رکھو، اچھا کپڑا پہنو، بلکہ اگر اللہ نے دیا ہے، اور حضور نے دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا میں نے کچھ اہلے کپڑے، حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہا جی حضور اللہ کا شکر ہے، بڑی گائیں، بڑی بھینسیں اور بڑی بکریاں ہیں، بڑا مال و دولت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر اسی لیے اشتہار بن کے چل رہا ہے، تو ناشکری کر رہا ہے اللہ کی، کیوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اچھا پہن کے پھر، تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یار واقعی اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ اللہ کا شکر اسی میں ہے کہ اللہ جو نعمت دے اس کا اظہار کرو۔ تم میں نے کچھ اہلے پھر رہے ہو، اس کا اظہار کرو۔ تو یہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اچھا کپڑا پہننے کو حضور نے دین قرار دے دیا۔ اور بلکہ آپ حیران ہوں گے، مسلم شریف کے پہلے صفحے میں حدیث الطہور لشطر الایمان، حضور نے فرمایا پاکیزگی، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تہذیبوں کے لوگ وہ کپڑے نہیں بدلتے تھے، انہوں نے ساری زندگی جو مذہبی ہوتا تھا وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، فرمایا وہ ہاتھ نہیں لگاتے، بے ایمان ہیں، تم پاک صاف رہو، تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس بات پر حضور پر درود ہے، اس لیے حضور کو ہم کہتے ہیں۔ درود کا کیا مطلب؟ درود کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کارنامے کی کسی کو داد دینا، کہ ایک آدمی نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کی واہ واہ کرنا، اس کو داد دینا، اس کو بلے بلے کہنا، پنجابی میں سمجھیں آپ۔ تو ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے حضور کو کہیں واہ واہ، ہم اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ ہماری زبان اس لائق کہاں ہے، تو ہی اپنی شان کے مطابق اپنے نبی کو واہ واہ کر، کہ تیرا نبی اس دنیا میں آیا ہے، اس نے دنیا اور دین کو ملا کر پیش کر دیا ہے۔ ہمیں اچھے کھانے نصیب ہو گئے، اچھا پہننا بھی دین بن گیا، خوشبو لگانا دین بن گیا، صفائی ستھرائی دین بن گیا، شادی کرنا دین بن گیا۔ اور حضور نے فرمایا نکاح کرو، نکاح بندہ کرتا ہے تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، نکاح سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا شادیاں کرو۔ تو اس لیے ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب درود کا پتہ سمجھ لگ گیا فلسفہ، کہ اس لیے حضور پر درود ہے کہ حضور نے دین اور دنیا دونوں کو ملا کر ایک ایسا نصاب ترتیب دے دیا کہ آؤ اس پر چلو، دنیا بھی رکھو ساتھ، اور ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہو، تو تمہارا مقام فرشتوں سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں ایمانداری سے آپ بتائیں کہ آپ درود بھی پڑھیں، اللہ کے نبی پر داد بھی دیں اللہ کے نبی کو، کہ اللہ کے نبی آپ نے جو تہذیب دی ہے وہ بڑی جاندار ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی ستھری ہے، اور اس تہذیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھیں، اور ساتھ میں ویلنٹائن ڈے بھی منا لیں۔ اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ بات کھول دوں میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تہذیب ہمیں دینا چاہ رہے تھے اور جو دے گئے ہیں، اس پر ہم حضور پر درود بھی پڑھ رہے ہیں کہ واہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے آپ کی، آپ نے کمال کر دیا، ایسا لیڈر آیا ہی نہیں دنیا میں، ایسی آپ رہبری کر گئے ہیں کہ کائنات میں کوئی رہبر نہیں آیا۔ یہ ہم داد دے کر اور پھول بھی پیش کرتے پھریں، اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ سے کمی پیشی ہو گئی ہے، آپ دین ادھورا دے کر گئے ہیں، یا معاذ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جو کہ حضور کے بعد کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا،
تو معاذ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس جلدی بلا لیا ہے. ابھی تو کام رہتے تھے, ابھی تو ایک ویلنٹائن ڈے رہتا تھا, ایک مدر ڈے رہتا تھا, ایک فادر ڈے رہتا تھا, ایک اپریل فول بھی رہتا تھا. یہ سارے ابھی تو دن رہتے تھے, اور اللہ کے نبی یہ بتائے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے ہیں. ہم ایڈ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ الزامی جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ درود بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ جیسی تہذیب کائنات میں نہیں آئی, کوئی لے کر نہیں آیا, مگر ویلنٹائن ڈے رہ گیا تھا, اس لیے ہم منا رہے ہیں کہ آپ سے معاذ اللہ تعالیٰ. آپ سمجھ میں آئی ہے؟ جی سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب ہے. کیا معاذ اللہ تعالیٰ حضور کوئی تہذیب اور اپنی تعلیم میں کمی چھوڑ گئے؟ اگر آپ کہیں نہیں جی کچھ رہ گیا تھا, ہم اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ میرا آخری نبی ہے اور اس کے بعد کائنات میں دنیا قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. جی سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو نامکمل دین, نامکمل پر حضور کو کہہ دیا کہ آ جاؤ, بس اتنا ہی بڑا ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو مکمل کر کے گئے ہیں. سبحان اللہ. اس دین کو مکمل کر کے گئے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہذیب کے ذریعے انسان کو اتنا پاکیزہ کیا کہ انسان کی زبان کو بھی پاک کر دیا, انسان کی نگاہوں کو پاک کیا. میں بڑھ کر کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دینی تعلیم اور نصاب اور اسلامی تہذیب کے ذریعے انسان کی سوچوں کو بھی پاک کر دیا. انسان کی سوچ کو پاک کر دیا. میں مثال دیتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, کھرے لوگ تھے, سچے لوگ تھے, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں, زنا نہیں چھوڑ سکتا, اس کی مجھے اجازت دے دیں. اب میرے آقا نے کیسے سوچ کو پاک کیا. حضور نے فرمایا ادھر آؤ میرے پاس. حضرت عمر ذرا جلال میں آ گئے نا, یہ کیسی بات کر رہا تم؟ فرمایا گھبراؤ نہ عمر, اس کو میرے پاس آنے دو. سبحان اللہ. حضور کے پاس جب آئے تو حضور نے فرمایا بندہ خدا یہ بتا تجھے اپنی ماں سے کتنی محبت ہے؟ حضور نے کہا جی بڑی محبت ہے. تو فرمایا اپنی تیرا دل کرے گا کہ اپنی ماں سے زنا کرے؟ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا تمہیں بہن سے کتنی محبت ہے؟ بڑی محبت ہے جی. تو فرمایا تو اپنی بہن سے یہ کرے گا کام؟ یہ سارے رشتے گنواتے گئے حضور. اب جب گنوا لیے نا حضور نے, تو حضور نے پوچھا اب مجھے بتا جس عورت سے تو منہ کالا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی؟ بے شک. یا رسول اللہ واقعی. تو فرمایا اب مجھے بتا کہ تیرا دل اور تیری سوچ بدلی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, اور میں آج کے بعد کبھی بھی, کرنا تو دور کی بات ہے, میں ایسا کبھی سوچوں گا بھی نہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی یا اللہ اس کی نگاہ کو بھی پاک کر دے, اس کے گناہ معاف کر دے, اور اس کو پاک باز کر دے. صحابہ کہتے ہیں پھر حضور کی دعا کا صدقہ ساری زندگی وہ شخص نگاہیں نیچی کر کے اور پاک باز بن کے دنیا میں جیتا رہا. اللہ کے نبی نے سوچ کو پاک کر دیا, نگاہ کو اتنا پاک کیا. 2-3 جمعے پہلے میں نے حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ جا رہے تھے, راستے میں حضور نے کسی کام پر بھیجا, تو ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا, تو گھر کے دروازے میں نا آپ نے دیکھا, اچانک نظر پڑی, تو اچانک نظر تو معاف ہے, لیکن انہوں نے نا دوسری نظر جان بوجھ کے دیکھ لیا. عورت تھی, سر سے ننگی تھی, خوبصورت تھی, نظر بھر کے اسے دیکھ لیا. تو خیال آ گیا وہ لوگ تھے جو عورتوں کے ننگے اشعار اپنی محفلوں میں پڑھا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی کہ عورت کو نظر بھر کے دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے تو اللہ کے رسول سے خیانت کر لی ہے. آج میں اور آپ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو اللہ کے رسول سے خیانت کر لی ہے, اور جنگلوں میں چلے گئے, روتے رہے. آپ کو پھر میں نے سنایا تھا کہ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. اللہ نے وہی فرمائی کہ بلاؤ اس کو, کہ اس کی توبہ ہم نے قبول کر لی, اتنا روئے. تو میرے بھائیوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی, آج تو ہماری کچھ چیز اپنی نہیں رہ گئی.
ہم کہتے ہیں کہ زبان ادھر سے لے لو، نظام ادھر سے لے لو، تعلیم یہاں سے لے لو، اور لباس فلانا لے لو، شادی بیاہ میں رسومات ہندوؤں سے لے لو، سب کچھ مکسچر کر لو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی ادھورا چھوڑ کر ہمیں چلے گئے ہیں۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ بولیے نا۔ تو پھر معاشرے میں کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ ایسے دن یا ایسی باتیں یا ایسا لباس یا ایسی سوچ ہماری کیوں ہے؟ یا تو بھائیو درود پڑھنا چھوڑ دو، تو یا پھر ان کاموں کو چھوڑ دو۔ بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب ایمان لے آئے ہو نا تم تو پورے داخل ہو جاؤ، ادھورا ایمان نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم ایک دن ادھر سے لے لو، تہذیب ادھر سے لے لو، اپنے شادی بیاہ میں رسومات آئیں پھڑ تڑ کے وچ واڑ لو، رسمیں ہنا ہندوؤں سے آ گئی، باجے ادھر سے آ گئی، فلانے ادھر سے آ گئی۔ اللہ کے نبی نے تہذیب جب قائم کی ہے، آپ کو میں مثال دیتا ہوں، حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لائے نا تو نماز کی فرضیت ہوئی، تو حضور نے فرمایا نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے تو کیسے بلایا جائے، مشورہ لیا حضور نے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا ہوا تھا تو صحابہ ایک نے تجویز عرض کی کہ حضور علیہ السلام سے کہ باجا بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ یہودی باجا بجاتے ہیں اور اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ تجویز مسترد کر دی، فرمایا یہ باجا بجا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ تہذیب اور یہ کام ہے یہودیوں کا، ہم نہیں کریں گے۔ بے شک۔ پھر تجویز پیش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقوس بجا کر ہم لوگوں کو بلائے۔ ناقوس یعنی وہ گھنٹی، وہ جو سکولوں میں چھٹی کے وقت بجائی جاتی ہے لکڑی اور اس کے ساتھ، ناقوس بجا کر ہم لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ناقوس بجانا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، یہ عیسائیوں کا کام ہے، وہ اپنے گرجوں میں اور کلیساؤں میں یہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، ہم نہیں بجائیں گے۔ لیکن قربان جائیں درود بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہر سکول میں ناقوس بجتا ہے، ادھی چھٹی والے وکھرا تھے پوری چھٹی والے، اب تو چھٹیاں دور کی بات ہے ہر پیریڈ پہ بجتا ہے۔ تو ہم کیا یعنی تہذیب ہم نے کوئی چیز ہی نہیں لی، اس کا مطلب ہے دو نمبری، اللہ کے نبی سے دو نمبری۔ ایمانداری سے آپ بتائیں کہ درود بھی چل رہا ہے، محفل نعت بھی ہو رہی ہے، میلاد شریف بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے کاموں کے اندر اللہ کے نبی تو کہیں کہ یہ ناقوس عیسائیوں کی ایجاد ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان کے کلمے سکھائے، سبحان اللہ۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں وہ کلمے پڑھ کے سنائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے، ہم اذان پڑھ کے لوگوں کو مسجدوں میں بلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو یہ، اور ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے، دیکھا یہود و نصارہ کا طریقہ ایک تھا، وہ صبح کو اٹھتے تو کہتے شب بخیر، یعنی پنجابی میں اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے شب بخیر، رات اچھی گزرے، دن اچھا ہو، دوپہر اچھی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کہتے ہیں نا، میسیج بھی چلاتے ہیں فلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا السلام علیکم، سبحان اللہ۔ السلام علیکم کہو، ہماری یہ پہچان ہے۔ درجنوں کام ایسے ہیں احادیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کر دیا کہ یہ کام یہودیوں کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، یہ مجوسیوں کا ہے۔ داڑھی کی شریف کے بارے میں حضور نے فرمایا کیونکہ مجوسیوں کی عادت تھی اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ داڑھی چھوٹی اور مونچھیں بڑی، حضور نے فرمایا تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو، سبحان اللہ۔ مجوسیوں کی شکل نہ بناؤ۔ امامہ پہنتے وقت حضور نے فرمایا مشرک امامہ پہنتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے، خالی کپڑا باندھتے ہیں، حضور نے فرمایا تم ٹوپی رکھ کے امامہ باندھو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ پتہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں حضور نے ہمیں منع کر دیا، آج ہم بڑے بڑے کام ان جیسے کرتے ہیں اور فخر سے کرتے ہیں، اور درود کی تسبیحیں بھی چل رہی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، بڑا گڑ گڑایا۔ بھائی کیسے ہو، ہم نے وہ اس تہذیب کو چھری پھیر دی ہے، اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر دی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا فلاں۔ اللہ کے بندو ہم دیکھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جو تربیت دے کر گئے ہیں، ہم نے اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے اور اس کو کتنا اپنایا ہے۔
ہم اپنی زبان کو دیکھ لیں، آج کوئی بندہ اردو میڈیم میں بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بچوں کو۔ ہم نے لہذا اردو میڈیم میرے جیسے ماڑے تاڑے بندے کے لیے، انگلش میڈیم اپر کلاس کے لیے انگلش میڈیم چلے گا۔ اور لوگ شکایت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا معاملہ ذرا مشترکہ ہے، سانجھا، تو لوگ کہتے ہیں جی میرا بچہ جھوٹ بھی نہ بولے، رشوت بھی نہ کھائے، غیبت بھی نہ کرے، سخی بھی ہو، سارے اخلاقی اقدار اس میں آ جائے، تو اینڈ میں کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ کرے ان انگریزی چ نمبر چنگے آ جان۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جس قوم نے بھی ترقی کی ہے نا، اپنی اقدار سے کی ہے، اپنی پہچان سے کی ہے، اپنی تہذیب پر قائم رہتے ہوئے کی ہے۔ ہماری تو بولی بھی اپنی نہیں یارو، ہم کیسے چلیں گے؟ ہم کہتے ہیں فلانے سائنسدان بن گئے، فلانے بن گئے، وہ کیا کریں؟ وہ جس بچے کو انگریزی سمجھ نہیں آتی وہ سائنس ہی نہیں پڑھتا، کہتا چھوڑو سمجھ نہیں آتی، حالانکہ وہ ذہین فتین ہوتا ہے، نہیں پڑھتا۔ آج دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھ لیں، جب باہر کے لوگ آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، وہ اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، مگر ہماری نظروں میں معیار رہ یہ گیا ہے کہ اس بندے کا سٹیٹس اچھا ہے، یہ پڑھا لکھا، یہ عزت کے قابل ہے، یہ اچھی انگریزی بولتا ہے۔ نہیں ایسا؟ آپ اپنے کرکٹر کو دیکھ لیں، جتنی بڑی وہ پرفارم کر لے، انٹرویو دیتے وقت وہ بیچارہ اردو بولے تو منہ چھپا کے ہنستے ہیں، ابھی پاگل جائے انہوں انگلش ہی نہیں آتی، اس کی میدان میں جو کارکردگی ہے وہ ساری صفر ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کو انگریزی اچھی نہیں بولنی آئی۔ یعنی حالات یہ بن گئے بھائی، جب ماں باپ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے انگریزی بنے، تہذیب یہ سیکھیں، تو پھر کیا آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے میں پھول نہ پیش کریں گے؟ وہ تو کریں گے، تو کہیں گے کہ ہمیں تو تعلیم ہی یہ دی جا رہی ہے کہ بس انگریز بننا ہے، یورپ کو فالو کرنا ہے، رات دن خواب ماں باپ بھی دیکھتے ہیں کہ بس بچے کا ویزا لگ جائے، یورپ پہنچ جائے، تو پھر بھائی وہ اپنائے گا۔ تو اس لیے خدا کے لیے ڈر جائیں، واپس آئیں۔ اللہ کے نبی ہمیں ایسے چھوڑ کر نہیں گئے تھے، اور ہماری تہذیب کوئی لاوارث نہیں ہے اور نہ نامکمل ہے۔ اللہ کے نبی ہر اس شعبے کو ٹچ کر کے اس پر تربیت فرما کر گئے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور سے تقریباً کو 3 صدیاں بعد، تیسری صدی ہجری کا واقعہ، وہ دور تو سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تیسری صدی ہجری، قاضی موسیٰ بن اسحاق، وہ جج ہیں، جسٹس ہیں، ان کے پاس ایک کیس آتا ہے، ایک عورت وہ آتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے، دائر کرتی ہے کہ قاضی صاحب میرے خامد نے مجھ سے نکاح کیا تھا 500 دینار حق مہر کے عوض، اس کو سال یا 2 سال گزر گئے ہیں، اس نے وہ میرا حق مہر ادا نہیں کیا، میں چاہتی ہوں آپ اسے بلائیں اور میرا حق مہر اس سے وصول کروائیں۔ قاضی صاحب نے بندے بھیجے، اس عورت کا خامد آ گیا، عدالت میں کھڑا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا بھی عورت کہہ رہی ہے 500 حق مہر تو نے اس کا دینا ہے، اس نے کہا میں نے ادا کر دیا ہے جی۔ قاضی صاحب نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی گواہ موجود ہیں۔ تو گواہوں نے اٹھ کے کہا جی ہاں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اپنی عورت کا حق مہر ادا کر دیا تھا 500 دینار۔ قاضی صاحب نے کہا گواہ سے بھی بات سنو، یہ عورت پردے میں کھڑی ہے، پہلے اس کا چہرہ تو دیکھ لو، یہ عورت واقعی اس کی بیوی ہے یا کوئی اور ہے، کوئی دھوکہ دینے کے لیے نہ آ جائے۔ وہ گواہ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ گواہ اٹھا اور اس عورت کے پاس جانے لگا، عورت کا چہرہ ننگا کر کے غیر مرد دیکھے گا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کہا ہو میری عورت کو ایک گواہ غیر مرد اس کا منہ ننگا کر کے دیکھے گا۔ وہ کھڑا ہے، قاضی صاحب میں نے دیا ہے یا نہیں دیا اس کو چھوڑو، 500 دینار میں اس کو دے دیتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج درود کی تسبیحیں بھی چل رہی ہیں تو باپ بیٹی سے کہتا ہے پتر صحیح طرح تیار ہو گئے بھائی، فرنٹ سیٹ پہ میرے ساتھ آگے بیٹھی تاکہ دنیا کو میں دکھاؤں گا کہ میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ اور سبحان اللہ صدقے جائیں ہم اپنی عورتوں کے بھی گھر میں وہ رہیں گندے مندے کپڑے پہن کر،
تو باہر بازار جانا ہو تو وہ اچھے کپڑے پہن کے جائیں، خوشبوئیں لگا کے جائیں۔ سمجھ آ رہی میری باتیں؟ بھائی یہ ان لوگوں کی کہانی، یہ فرشتے نہیں تھے، اس دنیا میں رہنے والے لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں کہ آسمان سے ہم زمین کی نچلی تہہ میں گر گئے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہم موتی ہیں، موتی، اور موتی تھے اور اب بھی ہیں۔ پہلے تو موتی نظر بھی آتے تھے، لیکن اب موتی جو ہیں وہ گندی نالی میں گر گئے۔ ہمیں دنیا کی تہذیب نے لپیٹ لیا ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب میں گواہ کو اپنی عورت کا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گا، 500 دینار میں پیش کرتا ہوں۔ جب عورت نے یہ بات سنی کہ میرا مرد اتنا غیرت مند ہے کہ اس نے 500 دیناروں کو لات مار دی ہے، اس نے کہا قاضی صاحب گواہ ہو جائیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میں 500 دینار معاف کرتی ہوں۔ میں نہیں، اتنا غیرت مند کہ یہ چاہتا ہے کہ میری عورت کا چہرہ کوئی غیر مرد نہ دیکھے، تو میں 500 دینار معاف کرتی ہوں، اس دنیا میں بھی مطالبہ نہیں کروں گی اور آخرت میں بھی مطالبہ نہیں کروں گی۔ قاضی صاحب نے کہا اپنے منشیوں سے کہ اس واقعے کو نوٹ کرو، اور قیامت تک لوگ اس واقعے کو پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ مصطفیٰ کی تربیت نے ایسے لوگ پیدا کیے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت ہے، یہ انداز ہے۔ آج میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بیٹا پھول لایا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بیٹی پھول لے کر جا رہی ہے یا لے کر آئی ہے، یہ سارا ہمیں پتا ہے۔ ہم کیوں خاموش ہو گئے؟ خدا کے مجرم نہ بنے، اللہ کا کوڑا جب برسے گا تو پھر بچے گا کوئی نہیں۔ میں اتمام حجت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ موضوع ہمیں بھی آتے ہیں، شان مولا علی بیان کر سکتے ہیں ہم، اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتمام حجت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو بتانے والا کوئی نہیں تھا، اور مجھے اللہ یہ نہ پوچھے کہ تجھے نبی پاک کا منبر دیا تھا، اب تمہیں نہیں پتا تھا کہ دنیا کی تہذیب کس طرح اسلامی تہذیب کی جڑیں کاٹ رہی ہے، تو خاموش رہا ہے۔ اس لیے اتمام حجت کے لیے میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ بھی خدا سے ڈر جائیں، خدا سے ڈر جائیں، کانپ جائیں۔ خدا کی قسم ہمارے کردار بتا رہے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے نافرمان ہیں۔ ہمارے کردار سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی تہذیب جو مکمل ہے اس کو نامکمل کہہ رہے ہیں، اور اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ تو نے فادر ڈے نہیں دیا، مدر ڈے نہیں دیا، اور مصطفیٰ کے سامنے مصطفیٰ علیہ السلام نے ماں کا قدر بتایا۔ تم بتاؤ کہ ہمیں عورتوں کی قدر کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا خدیجہ، جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے حضور سے چادر مانگی، تو حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، آج کبھی میری جلد بھی مانگتی میں جلد بھی اتار کے دے دیتا۔ لاؤ کوئی ایسا جملہ، لاؤ کوئی ایسا ایک جملہ لے آؤ، محبت کے نام پر کسی نے اپنی بیوی کے لیے بولا ہو، اور ماں کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ ایک خواہش کا اظہار کیا، فرمایا ماں کا مقام یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے صحابہ آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ کمرے سے آواز دیتی بیٹا محمد، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کا حکم سننے چلا جاتا اور بتاتا دنیا کو کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ آج کوئی کر سکتی ہے تہذیب؟ یہ تہذیبیں تو ماں کو اولڈ ہوم میں بیچتی ہیں اور تمہیں درس دیتی ہیں کہ آؤ ہم بتائیں گے، تم بتاؤ گے تہذیبیں ہمیں۔ اور بہن کے لیے تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، جب سیدہ شیمہ ان کے علاقے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو حضور نے وہ آپ چھڑانے آ گئی تو آپ نے فرمایا بہن تو نے تکلیف کیوں کی، مجھے پیغام بھیج دیتی کہ میرے علاقے کے لوگوں کو چھوڑ دو، فرمایا میں سارے لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ اور بیٹی کے لیے تو کمال کر دیا حضور نے۔ آج میں اور آپ یہ جملہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب تو خیر بیٹیوں کے لیے محبت کے جذبات ہیں، لیکن ان جذبوں میں بھی ہم ایسا جملہ نہیں بول سکتے۔ مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں کی بیٹیاں تو لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا ہوں گی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے تہذیب مکمل کر کے ہمیں دی ہے۔ ہم اگر کوئی نہ کوئی ایڈ کریں گے نا، اپریل فول ایڈ کر دیا، فلانا ایڈ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ آخر الزمان نبی تھا اور اپنی تعلیمات نامکمل چھوڑ کے دنیا سے کیوں چلے گئے؟ اللہ کے بندو حضور مکمل کر کے گئے ہیں دین، ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا۔
اس میں ہماری فلاح ہے، دنیا میں بھی عزت ہماری اسی وقت ہے کہ ہم رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور قیامت میں بھی ہمیں عزتیں تب ملیں گی جب ہم رسول کائنات کے پکے سچے فرما بردار بن جائیں گے۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔